السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت پیارا عزیزی. السلام علیکم خواتین و حضرات. خیریت ہے؟ اس قدر افسردہ کیوں نظر آ رہے ہو؟ ہائے 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 ہائے، لیاقت سولجر ہی چلا گیا یار. ہو بہت بڑا آرٹسٹ تھا. کیا بات ہے، کیا بہت پیارا آرٹسٹ، بہت پیارا فنکار. اور پا جنید اللہ جانتا ہے بہت بڑا انسان تھا. اتنا پیار کرنے والا بندہ میں نے نہیں دیکھا. میں نے کبھی، میں جب بھی کراچی جاتا تھا نا جی، میں جا کے شہزاد رضا بھائی اور لیاقت بھائی کے ساتھ نا جی ادھر ٹائم گزارتا تھا. کبھی میں نے ان بندوں سے، ان کے منہ سے کسی کی بد تعریفی، کسی کی کو غیبت نہیں سنی. سب سے پیار کرنے والا. اور اس کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ اس کے ہر ڈرامے میں پاکستانیت کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا. او ہو میں نے کبھی بھی پوچھنا نا کہ آپ کے بیٹے بچے کیا کر رہے ہیں، کیا کو کام شام کاروبار، تو ہر وقت یہی کہتا تھا کہ یار بس اچھے انسان رہیں، کاروبار جون سا مرضی کریں، اچھے انسان ہونا چاہیے. کتنی خوبصورت اپروچ ہے یہ ٹورڈز لائف. ہاں، اپنے ڈرامے میں بھی ایسے کامیڈی کرتے کرتے اتنی خوبصورت بات کر دیتے تھے، کبھی نیشنلزم کی، کبھی انسانیت کی. اتنا مزہ آتا تھا اس بندے کے پاس بیٹھ کے. کیا بات. اور تم دیکھو کہ اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے اتنا وہ جذباتی آدمی تھا کہ کل وہ میچ دیکھ رہے تھے کسی چینل پہ بیٹھ کے، شہزاد بھائی اور لیاقت بھائی. وہ انڈیا کا کوئی پلیئر آؤٹ ہوا ہے تو وہ ببر شیر نے اٹھ کے نا زور سے کوئی نعرہ لگایا ہے، بڑک ماری ہے. اس کے بعد اس بیچارے کو تکلیف شروع ہو گئی ہے اور وہ شہزاد بھائی کو کہنے لگ گئے کہ مجھے چکر آ رہے ہیں. وہ شہزاد صاحب نے کہا کہ خیر ہے، کوئی ایسی بات نہیں. وہ بیچارہ کہتا ہے نہیں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. وہ ہارٹ اٹیک اسے ہو رہا تھا. اور شہزاد بھائی کے ساتھ اس کا یار اس طرح کا پیار تھا کہ اس کے ہاتھوں میں ہی اس نے دم دیا. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے یار. آمین آمین. بڑا کمال، بڑا ہی بہترین آرٹسٹ اور بہت بڑا انسان تھا. کل تو پوری قوم کا ویسے یہ حال تھا، جذباتیت کی انتہا تھی. اچھا، زیادہ جذباتی میں میڈیا نے کیا ہوا تھا اور ادھر بیٹھے ہوئے نجومیوں نے، جو میرا خیال ہے کو ہفتہ پہلے سے شروع ہوئے تھے کہ پاکستان نے جیت جانا. جی میری فال یہی بتا رہی ہے. کئی تو وہ کارڈ پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے یکا بیگی بادشاہ، جیت جانا جی، جیت جانا پاکستان نے. پہلے باری لے یا بعد میں لے، جتنا پاکستان نے. وہ ان کے اعلان نے ہمیں اتنا کو عجیب جذباتی بنا دیا ہوا تھا، ٹیمپو ہی ہماری جیتنے والی بنا دی ہوئی تھی. ہر بندے کی فال یہی کہہ رہی تھی پاکستانی جیتے گا. پتہ نہیں نجومیوں کے پاس کو کانے تو ہوتے ہیں جنہوں نے غلط کارڈ اٹھا لیا. نہیں یار، نجومیوں کی ان فضولیات کو تو میں جسٹیفائی نہیں کرتا، لیکن جو ہائپ میڈیا نے کریٹ کی تھی وہ بہت حد تک نیچرل تھی. کسی ملک میں بھی اتنا بڑا سپورٹنگ ایونٹ ہوتا تو یہی کچھ ہی ہونا تھا. مطلب آپ میڈیا اس پر آنکھ کیسے بند کر سکتا تھا؟ اتنا بڑا ایونٹ جب پوری قوم ایک بخار میں مبتلا تھی تو یہ بہت فطری بات تھی کہ میڈیا نے اس کو اسی انداز میں کوریج دینی تھی. یار جانے دو میڈیا تمہارا. تعلیم کو تو اتنی ہائپ نہیں دیتا کہ تعلیم بھی ہم ان کے مقابلے میں اتنی کر لیں کہ ہلا ڈلا ہو جائے. یہ بہت بڑا سوال ہے، مطلب $1 ملین کوسچن ہے کہ ہم اس طرح کیوں نہیں کرتے، لیکن ہمیں کرنا چاہیے. اور بلکہ یہ جو کل سے ہم اس شکست پر افسردہ دکھائی دے رہے ہیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ بجائے اس بات پر افسردہ اور رنجیدہ ہوں کہ ہم کل کا اتنا بڑا میچ ہار گئے، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم دیگر کن کن میچوں میں، کن کن شعبوں میں ہم ہندوستان سے پیچھے ہیں. روپیہ ہمارا جو ہے ان سے آدھا رہ گیا ہوا ہے. اس پہ ہم نہیں فکر کرتے کہ انڈیا کا روپیہ کیوں ڈبل ہو گیا ہے. معیشت ان کی ہم سے کئی گنا آگے چلی گئی ہے. اس پہ ہمیں غصہ نہیں چڑھتا. کرکٹ کا ہمیں عذاب پڑا ہوا. بالکل اصل بات یہ ہے. سوات کٹا، اصل بات یہی ہے. تم جیسے لوگوں نے کو پچھلے ہفتے سے روڑا ڈالا ہوا تھا کہ دیکھنا یہ سیمی فائنل پوری قوم کو اکٹھا کر دے گا. سوا اکٹھا ہوا ہے، سارے بھار بندہ ایک دوسرے سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے. نہیں، بالکل نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیمی فائنل نے ہماری قومی یکجہتی کے لیے وہ کردار ادا کی ہے، وہ کام کر دکھایا ہے جو کئی سیاستدان اور کئی حکومتیں مل کر بھی نہیں کر سکتے تھے. تم یہ دیکھو کہ ہماری قوم نے، جو میرے لیے سب سے بڑی اطمینان اور خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قوم نے خوشی اور غمی کے موقع پہ ریئیکٹ کرنا سیکھ لیا ہے. تم دیکھو کہ اس طرح کے جتنے بڑے سپورٹس کے ایونٹ اس سے پہلے سامنے آئے ہیں اس میں ہم فوری طور پر نیگیٹولی
ریئیکٹ کرتے تھے, لیکن کل میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ قوم نے مثبت انداز میں ریئیکٹ کیا ہے. قوم نے کہا کہ کوئی بات نہیں, ہم بالکل ایک کمزور سی ٹوٹی پھوٹی ٹیم تھے اور شاہد آفریدی نے اس ٹیم کو ایک مکمل ایک فائٹر جتھے کی شکل دے دی ہے, اور ہم شاہد آفریدی کے مشکور ہیں, اور ہم ایک کمزور ٹیم ہونے کے باوجود پورے ولولے کے ساتھ کھیلے ہیں. یہ بہت مثبت انداز ہے معاملات کو دیکھنے کا, ریئیکٹ کرنے کا. یار یہ ولولے کے ساتھ کیچ چھوڑے ہیں جی ٹنڈولکر کے 4. یار یہ دیکھو میری بات سنیں, یہ ساری باتیں کس کھیل میں نہیں ہوتی, کس کھیل میں غلطیاں نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نیگیٹولی فوراً الزامات کی بارش کر دو کہ جی سٹا لگ گیا اور زرداری صاحب نے میچ بیچ دیا ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب نے پانی کے بدلے میچ فروخت کر دیا ہے. اور خدا کے بندو, یہ تم جیسے جو لوگ ہیں نا, یہ ہارڈلی میرا خیال جس طرح قوم نے ریئیکٹ کیا ہے 20-30% ہے, 60-70% لوگوں نے مثبت انداز میں ریئیکٹ کیا ہے پہلی بار. جی بڑا ریئیکٹ کیا جی, کیا بات ہے, ایک کری کیٹ چھوڑو, 2 باری چھوڑو, 3 باری چھوڑو, چھوڑو ہی چھوڑو, چھوڑو ہی چھوڑو, حد ہو گئی ہے یار. میں مانتا ہوں کہ یہ میچ ہی بکا ہوا تھا. نہیں کوئی بکا ہوا نہیں تھا, صحیح فضول بکا ہوا بات. تھا. سلیم کرلا ٹھیک کہتا ہے. یہ فضول, اور سلیم کرلے کو شیدے کریانے والے نے بتایا, بس یہ انہی لوگوں کو بتایا. جتنا سمجھدار آدمی ہے تم نہیں ہو سکتے. اس نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ کل میری دکان بند رہے گی, اور بند رہی تھی. اتنا وہ سیانا آدمی ہے. نہیں, غلطیاں بے شمار ہوئی ہیں اور حقیقتاً پاکستان نے جیتا ہوا میچ آ رہا ہے, لیکن فوری طور پر الزامات عائد کر دینا یہ غلط رویہ ہے. اور مجھے یہی جان کر اطمینان ہوتا ہے کہ ہماری قوم نے اب اس طرح, یعنی اتنی بھاری تعداد میں اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا منفی انداز میں. جانے تو یار, اگر یونس خان اور مصباح الحق کی گیم دیکھ کے بھی تم نہیں مانتے کہ میچ وکا ہوا تھا تو پھر موج کرو, چلو دوڑو. یار فضول بات کر رہے ہو. یونس خان نے اس سے پہلے کب 13 گیندوں پر نصف سینچری یا 36 بالوں پر سینچری بنائی تھی؟ یار جتنے یہ دونوں پرانے ہیں اس وقت گلی ڈنڈے کا ورلڈ کپ ہوتا تھا. فضول بات کر رہے ہو, وہ اسی ٹیمپرامنٹ کے کھلاڑی ہیں دونوں یار. تو کس لیے ان دونوں کو ورلڈ کپ میں لے گئے تھے, اتنے ٹھنڈے کھلاڑیوں کو؟ ادھر کہیں ٹھنڈے فلودے کی دکان ڈلوا دیتے ان کو. وہ عمر گل دیکھو, وہ ادھیڑ عمر گل ہو گیا ابھی. کل دیکھو اسے دے چوکے پہ چوکا, دے چوکے پہ چوکا. اللہ جانتا, مجھے تو لگ رہا تھا کہ چور کو پھینٹی پڑ رہی. عزیز صاحب, انڈیا کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہی ہے, چاہے کوئی بھی گیم ہو, جب ہم اس کے ساتھ 1-1 ہوتے ہیں تو ہم نے وہ جنگ جیتنی ہوتی ہے, کیونکہ وہ جنگ ہوتی ہے. اللہ معاف کرے, اس طرح کی جنگ میں تمہیں کیا بتاؤں. چاچی تمہاری میرے پاس, اپنے چاچی کہہ رہا ہوں, نو تمہاری میرے پاس بیٹھ کے میچ دیکھ رہی تھی, رونے لگ گئی اونچی اونچی. اب میں نے کہا کوئی بات نہیں, چاچا جنید بھی یہی کہتا تھا کہ ہماری ٹیم اتنی تگڑی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, حوصلہ کرو. اصل میں ہندوستان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ کرکٹ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو یہ پوری پاکستانی قوم کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان نے ہمیشہ یہ جو کرکٹ ریلیشنز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان, اس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جب بھی تم دیکھو کہ 10-10 سال کا جو گیپ آیا ہے وہ ہندوستان کی ہٹ درمی کی وجہ سے آیا ہے, اور ابھی بھی تم دیکھ لو کہ اگر اس کو جنگ کا روپ دیا ہے تو وہ ہماری طرف سے پہل نہیں ہوئی, ہندوستانی چینلز نے, میڈیا نے اور حکومت نے اس کو جنگ بنایا ہے. جواباً ہمارے میڈیا نے اپنا رول پلے کیا ہے. ہندوستانی چینلز پر دیکھو کس انداز میں فلیگرنٹلی پاکستان کو بے ایمان ترین ملک قرار دیا گیا. شاہد آفریدی کی ایک معمولی سی شرارت کو بے ایمانی کا نام دیا گیا, پھر سٹے کے الزامات بار بار دہرائے گئے. اور یار یہ شارجہ میں جب انڈیا کو ہر میچ میں پھینٹی پڑنی شروع ہو گئی تھی پاکستانی ٹیم کے ہتھوں, تو انہوں نے روڑا ڈال دیا تھا کہ ہم نے جی اس کا بائیکاٹ کر دیا, یہ تو میلہ ہی ہمیں ذلیل کرانے کے لیے سجایا گیا. بالکل بالکل. سر پاکستانی ٹیم میچ سے پہلے نیٹ پریکٹس کر رہی تھی, وہ پتھر کالا رکھ کے, تو انڈین میڈیا نے تو اس کو بھی جادو ٹونے کا نام دے دیا تھا. ہاں انہوں نے پتھر رکھ کے نا جی, تو گیند ذرا زیادہ تیز جو ہے وہ پریکٹس کرا رہے تھے بیٹسمینوں کو. صحیح. وہ اس میڈیا نے اسے کو رنگیدا, اس کے شاٹ چلا رہے تھے کہ یہ دیکھے کالا پتھر رکھ کے یہ کیا چند چڑھا رہے ہیں. وہ اللہ جانتا ہے اسے ایسے پینٹ کر رہے تھے کہ جیسے یہ کوئی کالا جادو کرنا چاہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. اللہ بندہ پوچھے آپ پہ کون سا کالا جادو ہونا ہے, خدا کا نام لیں کوئی, آپ کے بال ٹھاکرے کا اپنا منہ جادو والی ہانڈی جیسا ہے. ہاں اس طرح کے بندے سرکس میں بلیڈ چبانے کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اور کئی دفعہ تو چھری گلے کے آر پار کر کے ہٹ چوک کے لوگوں کے پیچھے بھی دوڑ لگاتے ہیں. بندہ پوچھے یار اس ورلڈ کپ کے بعد یا ورلڈ ختم ہو جانی ہے یا کرکٹ ختم ہو جانی ہے, چلتا رہے گا یہ کام. کل تک ہم جیت رہے تھے, آج آپ جیت گئے ہیں, کل پھر ہم جیت جائیں گے انشاءاللہ. ناظرین یہاں وقت ہوتا ہے کمرشل بریک کا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد.